الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی تائید کے بیان میں برادران قوم حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے دین کو دو چیزوں سے نصرت ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور سلوک کریں، اور دو چیزوں سے ہزیمت ہے، وہ یہ کہ جھگڑا، مخالفت اور بخل کرے۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے، اے مومنو، جو تم میں اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو اللہ ایسے لوگ موجود کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا، اور وہ اللہ کو دوست رکھیں گے۔ مومنوں کے ساتھ نرم دل اور کافروں کے ساتھ سخت دل ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کریں گے۔ دیگر اور جو لوگ اس کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ سخت ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں۔ اور ثانی، بس قبول فرمائی ان کی دعا ان کے رب نے کہ بے شک میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا عورت۔ تم میں کے بعض سے یعنی بعض کے مددگار ہیں، آپس میں جان اور مال سے مدد کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومین آپس میں ایک ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن ان پر انبیاء اور شہداء آرزو کریں گے، اور وہ اللہ کے معاملے میں محبت رکھتے ہیں، اور نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرے کی خدمت اور مدد کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فقیروں کا خادم ہوں، اور خادم جب تک مومن کی خدمت میں رہیں اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ اور مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے بھائی ایک جگہ مل کر رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ خدا کے ذکر اور خدا کی راہ میں آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حق تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ میرے لوگ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اس سے میری کمر مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں اور تیرا ذکر کثیر کریں۔ بے شک تو ہمارا حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور بندگی سید خندمیر رضی اللہ عنہ، میراں سید محمود رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجرین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی روش تھی۔ اور نیز ہم نے اکثر یاران مہدی علیہ السلام سے سنا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت خدا کی یاد میں رہو اور غفلت سے مت کھاؤ، اور اگر غفلت سے کھاؤ گے تو طریقت میں وہ کھانا حرام ہوگا۔ فرمان خدا ہے کہ اے ایمان والو، نہ حرام کر لو پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حلال چیز طیب و صاف ہے، دیدار یا ذکر کی حالت میں اور غفلت کی حالت میں حرام ہے طریقت میں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تم اس چیز سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیت تم پر ایمان لائے ہو۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا ہے تم اس چیز سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور تحقیق وہ البتہ بدکاری ہے۔ فصل دوسری اس چیز کے بیان میں جس سے دین کی تائید ہے۔ حضرت شاہ محمد مہدی آخر الزماں کے وقت میں
مہدویوں پر 5 چیزیں ظاہر تھیں: جان اور تن کو نثار کرنا، گھر بار چھوڑنا، بھوک اور ذلت کا پیشہ اختیار کرنا، صبر قائم رکھنا۔ جو شخص کے مہدی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور آپ کا فرمان خاطر نشین کرتا ہے تو ایسا شخص یقیناً دیدار خدا بے حجاب حاصل کرتا ہے۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے تم ہرگز نیکی یعنی خدا کو نہ پاؤ گے حتیٰ کہ اپنی پیاری جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ اور مہاجرین رضی اللہ عنہم اور اولیاء کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر یعنی مدینے میں اور ایمان میں مہاجرین رضی اللہ عنہ کے پہلے سے اس سے محبت رکھتے ہیں، جو ہجرت کرتا ہے ان کی طرف اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی غرض اس شے کی طرف سے جو مہاجرین رضی اللہ عنہم کو دے دی جاوے، اور ان کو مقدم رکھتے ہیں اپنی جان سے، وہ اپنے اوپر تنگی ہی ہو۔ اور جو شخص محفوظ رکھا جائے اپنے حرص نفسانی سے تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور نیز بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک کرتا ہو تو دے دیں گے، اس لیے کہ نماز کا وقت آئے تو عورت بچوں سے لے سکتا ہوں کہ یہ لباس زائد رکھتے ہیں۔ بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے کمبل پہن کر جو کچھ گھر میں تھا دے دیا، جس طرح کہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمبل پہن لی تھی، اسی طرح صدیق مہدی علیہ السلام نے کیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ 2 کپڑے رکھتا ہے، ایک کپڑا اس بھائی کو دے جو برہنہ رہے، ورنہ وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرتا تھا، دے دیے، اور بی بی فاطمہ کے نکاح کے وقت 2 کرتے تھے، جس میں سے ایک پر 7 پیوند اور دوسرے پر 9 پیوند تھے۔ اسی رات میں خدا کی راہ میں ایک ہمشیرہ کی نماز کی تکلیف تھی، اس کو دے دیے، اور آپس میں مخالفت کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس فتنے سے پرہیز کرنا چاہیے تا ہزیمت نہ ہو۔ قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اور تم ڈرتے رہو اس بلا کی سے کہ پڑے گی تم میں سے ظالموں ہی پر چن کر، اور جانے رہو کہ اللہ کی مار بڑی سخت ہے۔ اور حق تعالیٰ نے ہی کی ہے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ ہمت ہار دو گے، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ بس چاہیے کہ آپس میں نصرت اور محبت رکھیں تاکہ جھگڑا بیٹھ جائے، جیسا کہ قصہ جنگ احد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ نصرت کا تھا، جیسا کہ خلاف رسول علیہ السلام کیے اور شکست پائی اور نصرت جاتی رہی، باوجود اس کے کہ رسول علیہ السلام درمیان تھے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، اور تم کو سچا کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے، یہاں تک کہ تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا کیا اور خلاف حکم کیا۔ اس کے بعد کہ اللہ تم کو دکھا چکا تھا جو تم چاہتے تھے، تم سے بعض تو دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے، پھر تم کو اللہ نے پھیر دیا دشمنوں سے تاکہ تمہاری جانچ کرے۔ مخالفت سے صلح بہتر ہے، اور صلح بہتر ہے، آپس میں الفت کا ہونا بھی خدا کا فضل ہے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، اور تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جس وقت تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی،
تم خدا کی نعمت کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایذن مومنین باہم بھائی ہی ہوتے ہیں، بس تم اپنے بھائیوں میں صلح پیدا کرو اور خدا سے ڈرو، شاید تم رحم کیے جاؤ۔ انصاف نامہ باب 15 صفحہ 300 تا 304۔